خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start episode number 4 of عشق ممنوع از قلم نائبہ ناصر. 3 سال بعد وہ ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی. پردے ہٹا کر ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتارتی وہ کھل کر مسکرائی تھی. یہ صبح واقعی اتنی خوبصورت تھی یہ اسے لگ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی. مسکرا کر ایک نظر اپنی مہندی سے سجی ہتھیلیوں پر ڈالی تھی. آج 3 سال بعد وہ اس کے روبرو ہونے جا رہی تھی. اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں. ایک عجیب سی خوشی تھی جو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. ابھی اٹھ گئی ہو؟ عرش کہتی ہوئی اپنا بیڈول سراپا سنبھالتی ہوئی اندر آئی تھی. یہ تم نے پھر سے صبح صبح پورے گھر میں پھرنا شروع کر دیا ہے عرش. کتنی بار کہا ہے کم از کم اس حالت میں تو اپنا خیال کرو. اب بھی اچھلتی پھر رہی ہو. مجھے رنگ دے دیتی میں آ جاتی تمہارے کمرے میں. اسے اس وقت یوں دیکھ کر وہ خفا ہوئی تھی. رابیل نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بیڈ پہ بٹھایا تھا جو اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی اپنی سانس بحال کر رہی تھی. بھائی اب تمہاری شادی ہی ایسے موقع پر ہو رہی ہے. میں اپنی رابی کی شادی پوری طرح سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر رابیل کی جانب دیکھا جو اب بھی خفا خفا سی اسے دیکھ رہی تھی. تم کرو نا انجوائے لیکن احتیاط کے ساتھ عرش. اس نے اس کا معصوم سا چہرہ ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا تھا. رابیل نے محبت سے اسے دیکھا تھا. تم اپنے بیبی کا کیا نام رکھو گی عرش؟ رابیل نے شرارت سے پوچھا. میں نہیں رکھوں گی نام. میں نے انصر سے پہلے ہی کہہ دیا ہے. بیبی گرل ہوئی تو اس کا نام انصر رکھیں گے اور اگر بیبی بوائے ہوا تو اس کا نام تم رکھو گی. اس نے آنکھیں میچ کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی عجیب منطق پر جی بھر کر حیران ہوئی تھی. ہاں وہ کبھی فرصت میں بتاؤں گی. ابھی دلہن صاحبہ آپ مجھ سے اپنی فیوچر پلاننگ شیئر کیجیے. اس نے شرارت سے کہا تھا. بہت تنگ نہیں کر رہی ہو تم مجھے آج کل؟ رابیل نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا. تم نے کم تنگ کیا تھا مجھے میری شادی پر. جوابہ عرش نے بھی آنکھیں دکھائی تھیں. ہاں یاد ہے مجھے. تم نے ولیمے کے دن ہی انصر بھائی کا داخلہ ممنوع کر دیا تھا. رابیل نے ہنستے ہوئے کہا. جوابہ اشر نے پاس پڑا ہوا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا تھا. اگلے چند لمحوں میں رابیل ولا ان کی کھنکتی ہوئی ہنسی سے گونج اٹھا تھا. سین چینج. آپ اتنی پیاری پہلے بھی تھیں یا اب ہو گئی ہیں مسز؟ وہ جو کانوں میں بالیاں ڈال رہی تھی اپنے بالکل پیچھے انصر کی آواز سن کر مسکرا اٹھی. میرون ساڑی میں بالوں کو لوز کرلز کیے ایک سائڈ پر ڈالے بالوں کے ساتھ الجھتی ہوئی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی. آپ پلیز جلدی سے تیار ہو جائیں میں ذرا رابی کو دیکھ لوں. اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اس نے جھنجھلا کر بالیاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی. اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی تھی. یہاں بیٹھیں عرش. اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بیٹھایا تھا. انصر لیٹ ہو جائے گا. ہمیں رابی کو بھی دیکھنا ہے. آپ کیوں مجھے اس طرح سے بیٹھا رہے ہیں اور خود بھی تیار نہیں ہو رہے؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی. آرام سے مسز. خیال رکھیں اپنا. صبح سے ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہیں. باری باری اس کے دونوں کانوں میں بالیاں ڈالتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا. اف سب کو میری ہی فکر ہے. ادھر رابی نے اچھی خاصی سنا دی ہے ادھر آپ بھی. جب اتنے سارے خیال رکھنے والے ہیں میرے پاس تو مجھے کیا ضرورت ہے خود اپنا خیال رکھنے کی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی. اور فکر نہیں کریں اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گی میں آپ کی. وہ شرارت سے کہتی ہوئی اس کا سہارا لے کر اٹھی تھی. عرش آپ یہ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیوں کہی ہے آپ نے یہ بات؟ وہ غصے سے پاگل ہونے والا ہو گیا تھا. لفظوں سے روح کیسے نکلتی ہے یہ انصر یزدانی کو آج اچھی طرح سے سمجھ آیا تھا. اسے شانوں سے سختی سے تھام کر اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں نمی بآسانی دیکھ سکتی تھی. انصر ریلیکس. میں اب نہیں کہوں گی. اسے غصے میں دیکھ کر اس نے سہم کر کہا. عرش میری طرف دیکھیں. ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کہیں گی آپ کبھی بھی. سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما تھا. آج کے دن وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا. کبھی نہیں کہوں گی. اب جاؤں میں رابی کے پاس؟ اس کے کہنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی. پر کیوں؟ عرش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. کیونکہ پہلے آپ میرے ساتھ ایک پکچر لیں گی. اس کے بعد میں خود آپ کو رابی کے کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا. اس نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا. انصر رابی کا کمرہ یہیں 2 کمروں کے بعد ہے. اس نے ہنستے ہوئے گویا اسے یاد دلایا تھا. ایک کی بجائے بہت ساری تصویریں اس کے ساتھ لے کر وہ اسے رابیل کے کمرے تک چھوڑ کر آیا تھا. رابی تم سچ میں پاگل ہو؟ رابیل کو دلہن کے کپڑوں میں بنا میک اپ کے دیکھ کر وہ چیخی تو پڑی تھی. عرش تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ادھر بیٹھو تم. نکاح ہے آج تمہارا. آج تو تھوڑا سا میک اپ کر لو ورنہ جلابی بھائی ڈر کر بھاگ جائیں گے. اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بیٹھاتی وہ برسی تھی. آدھا گھنٹے میں سب آ رہے ہیں اور یہاں دلہن صاحبہ ہیں کہ منہ دھو کر بیٹھی ہیں.
ناول میں نہیں پڑھا ہے کیا تم نے کتنا تیار ہوتی ہیں دلہن؟ پھر بھی رائٹرز اسے سادہ حسن کہہ رہی ہوتی ہیں، اور ایک میری بہن ہے، حد ہی کر دی ہے تم نے تو۔ تیزی سے اسے تیار کرتی وہ ساتھ ہی غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے غصے کے باوجود بھی رابیل ہنس پڑی تھی۔ دانت نہیں نکالو رابی۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر اسے اور تک چڑھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتی ایک بار پھر بھڑک اٹھی تھی۔ میری پیاری سی عرش، اتنا تو تیار کر دیا ہے تم نے۔ اس نے پیار سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو رابی۔ اس نے پیار سے رابیل کی جانب دیکھا تھا، جو ریڈ اور گولڈن کلر کے امتیاز کا لہنگا پہنے، ساتھ میں جولری اور ہلکے پھلکے میک اپ میں واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ تم بھی تو اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ رابیل نے پھر سے اسے گلے لگایا تھا۔ اب تم یہ دوپٹہ ٹھیک کرو، میں ماما کے پاس نیچے جا رہی ہوں۔ رابیل نے مسکرا کر اس کی پشت دیکھی تھی۔ آج وہ بالکل اس کی بڑی بہن جیسا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ جلدی کرو بیٹا، آ گئے ہیں وہ لوگ، فاطمہ بیگم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری دونوں بچیاں۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہوئے بلائے لی تھیں اور باری باری دونوں کی پیشانی چومی۔ آج میری یہ چڑیا بھی چلی جائے گی، رابیل کو ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، ان کے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی۔ روتے نہیں ہیں، روتے تھوڑی ہیں اتنے خوبصورت دن پر۔ انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ چلے نیچے، انہوں نے مسکراتے ہوئے رابیل کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں چلے ماما، جلابیب سوکھ جائے گا انتظار کر کے، عرش نے شرارت سے کہا تو وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے رابیل کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی رابیل کے کان میں سرگوشی کرتی مسکراتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا اس کا پاؤں ساڑی میں پھنس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ رابیل کے ہاتھ سے جدا ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ رابیل نے بے یقینی سے اپنا خالی ہاتھ دیکھا تھا اور پھر سیڑھیوں کے اختتام پر پڑی عرش کو دیکھ کر وہ چیخی تو پڑی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ عرش! اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنا دل تھاما۔ رابیل کی چیخیں سن کر ڈرائنگ روم میں جلابیب کے ساتھ بیٹھے انصر اور اشر کمرے سے نکل آئے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ خون میں لت پت پڑی ہوئی وہ اس کی عرش تھی۔ عرش! عرش! کیا ہوا ہے؟ عرش آنکھیں کھولیں۔ اس نے بے یقینی سے بے سدھ پڑی ہوئی عرش کو دیکھا تھا۔ اشر، انہیں ہاسپٹل لے کر چلے، میں گاڑی نکال رہا ہوں، جلابیب نے اشر سے کہا جو آنکھیں کھولے بے یقینی سے عرش کا سر گود میں رکھے بلکتی ہوئی رابیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں اس حالت میں اس کے سامنے تھیں۔ انصر، عرش کو اٹھاؤ، ہاسپٹل چلو جلدی، وہ دہاڑا تھا۔ وہ بہت تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی مسلسل اپنی بہن کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ جلابیب پلیز تیز چلائیں، اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ عرش میری جان، آنکھیں کھولیں، پلیز مجھے دیکھیں، وہ اس کا سر گود میں لیے کہہ رہا تھا۔ انصر، ہم پہنچ۔ جلابیب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اشر پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اسے فوری ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گی میں آپ کی۔ انصر، ہمارا بیبی نا بوائے ہوگا، مجھے نہیں پڑھنا۔ اس کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ 4 سال ایک ایک لمحہ نظر کے سامنے گھوم رہے تھے۔ انصر بھیا، رابیل کے پکارنے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی نا میری اشر رابیل؟ اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو گود میں پنک کمبل میں لپٹی ہوئی چھوٹی سی پری جیسی بچی کو لیے کھڑی تھی، جسے کچھ لمحے پہلے ہی نرس اس کے حوالے کر کے گئی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی انصر بھیا، ہماری عرش کی بیٹی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ اسے سب سے پہلے گود میں وہی لیں گی رابیل، انہوں نے کہا تھا سب سے، ہمارے بچوں کو وہ خود گود میں لیں گی، اس نے ضبط سے کہا تھا۔ آنسو آنکھ سے باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ سین چینج۔ اوہو میری جان، بس آنے کی جان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے نا؟ وہ اسے تولیے میں لپیٹتی ہوئی گود میں لیے کمرے سے منسلک باتھ روم سے نکلی تھی۔ اسے بیڈ پر بیٹھا کر اس نے جلدی سے AC کی کولنگ کو کم کیا تھا۔ آج فرشتے کیا پہنے گی؟ بتاؤ آنی کو کیا پہننا ہے آج آنی کی جان کو؟ اسے پہلاتی اس کے کپڑے نکال کر وہ بیڈ پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا تھا۔ جوابا فرشتے نے بھی آنکھیں پٹ پٹائی تھی۔ رابیل کو اس میں ایک پرانی سی جھلک نظر آئی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چوما تھا۔
فرشتے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر اپنا چہرہ رابیل کے چہرے سے اس انداز میں ٹکرایا تھا کہ رابیل کی ناک اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ یہ اس کا پیار کرنے کا انداز تھا جو وہ رابیل کی گود میں جاتے ہی اس کے ساتھ شروع کر دیتی تھی۔ رابیل کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کمرے کے اندر آتی فاطمہ بیگم نے نم آنکھوں سے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ ایسے ہی تو کبھی ان کی دونوں بیٹیوں کی ہنسی اس گھر میں گونجا کرتی تھی۔ ان کی خوشی دائمی ہونے کی دعا کرتی ہوئی وہ ان دونوں کے قریب آئی تھیں۔ مما، اس کے ساتھ کھیلتی ہوئی فرشتے نے اٹک اٹک کر کہا تھا، ساتھ ہی اپنا چہرہ رابیل کے چہرے سے مزید قریب کیا تھا۔ فرشتے نہیں بیٹا، میں مما نہیں۔ وہ لمحوں میں پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے اس طرح سے ہٹنے سے فرشتے بری طرح سے روئی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ دیا تھا اس بچی نے؟ نہیں، وہ یہ تو نہیں ہے۔ کیا بات ہے رابی؟ فرشتے رو کیوں رہی ہے؟ تم اسے اٹھا کیوں نہیں رہی؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں مما، ابھی نہلا کر لائی ہوں نا، اسی لیے شاید رو رہی ہے۔ اس نے بوکھلا کر فرشتے کو اٹھایا تھا جو اس کے اٹھاتے ہی چپ ہو گئی۔ جانتی ہو رابی، یہ جو کسی کے پاس بھی چپ نہیں ہوتی ہے تمہاری گود میں آتے ہی کیوں پرسکون ہو جاتی ہے؟ انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ یہ تمہاری گود میں ماں کی خوشبو محسوس کرتی ہے رابی۔ بچے کو تو ممتا چاہیے ہوتی ہے بیٹا، اور یہ ممتا انہیں جہاں ملے، جس سے ملے، یہ اسے ہی ماں کہتے ہیں۔ انہیں ماں کی پہچان نہیں کروانی پڑتی ہے، ان کے لیے ماں وہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا، نیچے آ جاؤ، میں انصر کو بھی بلا لیتی ہوں، سب مل کر چائے پی لیں گے۔ وہ اس سے کہتی ہوئی نکل گئی تھیں، مگر اس کے لیے نئی سوچوں کا در کھول گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے فرشتے کی جانب دیکھا تھا جو اس کی طرف دیکھتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ سے ماما، اسے اپنی گود میں بیٹھا کر عرش کی تصویر اس کی گود میں دے کر اس نے انگلی سے عرش کی جانب اشارہ کیا۔ فرشتے، یہ ہیں آپ کی ماما بیٹا، ماما کہو۔ جوابا فرشتے نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں پٹپٹائی تھیں۔ سین چینج۔ ماما، جلابیب کی کال آئی تھی، نکاح کی ڈیٹ لینے آنا چاہ رہا ہے وہ۔ اشر نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا، جی ماما، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اب ہمیں رابیل کی شادی کر دینی چاہیے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہمیں رابیل کی زندگی کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ خلاف توقع جواب انصر کی جانب سے آیا تھا۔ وہ بہت کم ہی بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، بلا لو جلابیب کو آنے والے اتوار کو۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر اثر نے اپنی خوشی میں غور نہیں کیا تھا، مگر رابیل نے چوک کر انہیں دیکھا تھا۔ رابی، فرشتے کو آج رات انصر کو دے دینا۔ چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے کہا تھا۔ ماما، فرشتے میرے بغیر نہیں سوتی ہے، رابیل نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پر کیوں ماما، اچانک سے آپ رابیل کو اس طرح سے فرشتے کو دینے کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ اس کے بغیر نہیں رہتی ہے، میرے پاس تو بالکل بھی نہیں، انصر نے الجھتے ہوئے کہا۔ اشر نے بھی ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، رابی کی تو 6 دن بعد رخصتی ہے، تو اس کے بعد فرشتے تمہارے پاس کیسے رہے گی؟ پھر کیا کرو گے تم؟ اور رابی بیٹا، فرشتے تمہارے ساتھ تو نہیں جا سکتی نا میری جان، جب تم چلی جاؤ گی تو ظاہر ہے اسے انصر کے پاس ہی تو رہنا ہے، انہوں نے دونوں سے ایک ساتھ کہا تھا۔ پر مما، میں ابھی تو نہیں جا رہی نا، یہ میرے بغیر بہت روئے گی مما۔ اس نے تڑپ کر گود میں بیٹھی ہوئی فرشتے کی جانب دیکھا جو اس کے ہاتھ میں اپنا چہرہ بار بار چھپا رہی تھی۔ میری جان، تمہارے جانے کے بعد بھی تو اسے رونا ہی ہے، انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ مما، میں نہیں رہ سکتی ہوں اس کے بغیر، پلیز آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ 2 آنسو پلکوں کے بار توڑ کر اس کے گال بھگو گئے تھے۔ مما، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے رابیل کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مما کو کہیں نا بھیا، کیا کہہ رہی ہیں مما؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو یار؟ فرشتے کو لے کر کمرے میں جاؤ تم، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے نم آنکھوں سے اشر کی جانب دیکھا جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تھا۔ میں حقیقت بیان کر رہی ہوں اشر، جس سے تم سب نظریں چرا رہے ہو۔ ان کی بات پر انصر نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو وہ کہنا چاہ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مما، یہ آپ کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ وہ ان کے سامنے کارپیٹ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہو اشر جو میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ مما، آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جلابیب کے ساتھ زیادتی ہے؟ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اور فرشتے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنی ماں تو وہ ننھی سی جان پہلے ہی کھو چکی ہے اشر، تم چاہ رہے ہو میں اس سے رابی کو بھی چھین لوں، وہ بچی جو ابھی درد کے نام سے بھی نہ آشنا ہے۔ اشر، میں اس پہ اتنا بڑا ظلم کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی ہوں، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اور جلابیب، اس پہ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھدار ہے اشر، وہ میری مجبوری سمجھے گا ضرور،
कौन जानता था कि ये हालात हो जाएंगे। वो राबी से बहुत मोहब्बत करता है मम्मा, मेरी और आपकी सोच से भी ज़्यादा। इसकी ज़िंदगी में राबी के सिवा कोई और नहीं है मम्मा, ये जुल्म नहीं करें इस पर प्लीज़, इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया है अशर, और मेरी जान इस वक्त सबके हक़ में यही बेहतर है। इन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, आज पहली बार मम्मा, पहली बार मुझे मेरी माँ खुद कर्ज लग रही है। और आपको क्या लगता है अंसर, वो अर्श की जगह राबी को कबूल कर पाएगा? कभी नहीं मम्मा, आप राबी को एक ऐसे शख्स के हवाले कर रही हैं जो अपनी तमाम तर चाहते पहले ही किसी और के नाम कर चुका है, वो भी इससे जलाबीब को लेकर। इसकी आंखों में देखिएगा मम्मा, जलाबीब, सिर्फ ये नाम सुनकर इसकी आंखें चमक उठती हैं। आप अपनी बेटी के चेहरे से खुशियों के वो रंग लेना चाहती हैं मम्मा? वो अफसोस से कहता इनका हाथ अपने चेहरे से हटाकर निकलता चला गया। मैं राबी से बात करूंगी, वो मेरे कहने पर ही तो जलाबीब से शादी करने पर राज़ी हुई थी। मैं जानती हूँ इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। इन्होंने जैसे अपने आप को तसल्ली दी। सीन चेंज। वो जाने कितनी देर से बेड पर एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी, नज़रें बराबर में सुकून से सोई हुई फरिश्ते पर मरकूज थीं, जो अपनी ज़िंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव से बेखबर पुरसुकून सो रही थी। पिंक कलर की फ़्रॉक में इसकी गुलाबी रंगत निखर रही थी। भूरे बाल, भूरी आंखें जिनमें हर वक्त शरारत रहती थी, वो हूबहू अर्श की तरह थी। इसने झुककर इसके गाल को चूमा तो वो थोड़ा सा कसमसाई थी। तुम मेरी अर्श हो। मैं अपनी अर्श को दोबारा नहीं खो सकती, इसने नम आंखों से इसे देखते हुए कहा था। मम्मा अचानक इस तरह से क्यों कर रही हैं? तुम्हारे जाने के बाद भी तो इसने रोना ही है ना मेरी जान। इनकी आवाज़ इसकी समात में एक बार फिर से हथौड़े बरसा रही थी। फरिश्ते रोएगी, इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। दो आंसू पलकों की पार तोड़कर इसके गाल को भिगो गए थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। थोड़ी देर में वो वज़ू करके जहाँ नमाज पर बैठी थी। आप तो सब जानते हैं ना, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप तो वो भी समझते हैं ना। अल्लाह पाक मुझे इस आजमाइश से निकाल दें प्लीज़। जो मेरे हक़ में, जो जलाबीब के हक़ में बेहतर हो वो कर दीजिए मेरे मौला। अंधेरे कमरे में इसकी सिसकियाँ गूंज रही थीं। वो यूं ही तो शामिल हो जाता था इसकी हर दुआ में। मैंने कभी आपसे जलाबीब को नहीं मांगा, हमेशा इनके हक़ में बेहतरी मांगी है अल्लाह आपसे। आज मैं आपसे इनके हक़ में बेहतरी का सवाल कर रही हूँ, पर क्या आप मुझे ही इनके हक़ में बेहतर नहीं बना सकते? एक बार फिर इसकी सिसकी कमरे में गूंजी थी। आप तो सब पर कादिर हैं मेरे अल्लाह, मुझे ही इनके हक़ में कबूल कर लेना। इस रात राबेल हदीद ने सारी रात जलाबीब ज़फ़ार को अपने हक़ में मांगने में गुजारी थी, मगर वो ये भूल गई थी कि इसने साथ में जलाबीब के हक़ में बेहतरी भी मांगी है। और क्या चीज़ किसके हक़ में बेहतर है यह अल्लाह के सिवा और कौन जान सकता है। सीन चेंज। अंसर, तुम राबी से निकाह कर लो, इन्होंने बिना किसी तमहीद के कहा था। वो जो कल से अपनी सोचों को गलत साबित करना चाह रहा था, इनके मुंह से इस बात का इकरार सुनकर उछल ही तो पड़ा था। मम्मा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? राबेल का निकाह आने वाले इतवार को, याद है ना आपको? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ अंसर। तुमने सोचा भी राबी की रुखसती के बाद फरिश्ते का क्या होगा? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया है, इन्होंने संजीदगी से कहा था। मैं भी बहुत सोच समझकर आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर रहा हूँ मामा, कि मैं ये नहीं करूँगा। और जहाँ तक फरिश्ते की बात है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है मम्मा, मैं देख लूँगा। पर अर्श की जगह कोई और आएगा, ये सोचिएगा भी नहीं मम्मा प्लीज़, इसने भी संजीदा अंदाज में जवाब दिया था। तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाओ अंसर। 5 दिन बाद तो राबी रुखसत हो जाएगी ना, इसके बाद जाहिर है फरिश्ते तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी है। इसके बाद भी तुम्हें संभालना है तो बेहतर होगा अभी से अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभाओ। जी। एक लफ्ज़ी जवाब देता हुआ वो रुका नहीं था। इसका रुख राबेल के कमरे की जानिब था। राबी, फरिश्ते को मुझे दो, इसने कहने के साथ ही राबेल की गोद से फरिश्ते को ले लिया था। वो जो फरिश्ते का चेहरा साफ कर रही थी, इसके इस तरह से इसकी गोद से फरिश्ते को लेने पर चौंक गई थी। अंसर भैया, इसका चेहरा साफ कर लेने दें, मैं कर लूँगा, कहता वो बुरी तरह से रोती हुई फरिश्ते को लेकर चला गया। इसने बेयकीनी से इसकी पुश्त देखी, जहाँ फरिश्ते दोनों हाथ इसकी जानिब फैलाए बुरी तरह से रो रही थी। वो अपने कमरे में फरिश्ते के रोने की आवाज़ बआसानी सुन सकती थी। बेबसी की इंतहा थी। वो जिस अंदाज में इसकी गोद से इसे लेकर गया था, वो अच्छी तरह से जानती थी कोई बात तो ज़रूर हुई है। ज़िंदगी तुम्हारे बाद इतनी जालिम हो जाएगी कभी सोचा नहीं था मैंने अर्श। वो घुटनों पर सर रखती हुई सिसकी थी। राबी मेरी जान, फातिमा बेगम की आवाज़ पर इसने सर उठाया था। ममा, अंसर भैया।
انہوں نے فرشتے کو مجھ سے لے لیا۔ وہ رو رہی ہے مما، اس طرح کیوں کر رہے ہیں انصر بھیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بیٹی ہے رابی، تمہاری شادی کے بعد بھی تو اس نے ہی اسے سنبھالنا ہے نا؟ انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ مما وہ رو رہی ہے اتنی دیر سے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی ہے۔ آپ بھی سن رہی ہیں نا اس کی آواز؟ اس کے رونے میں اور تیزی آئی تھی۔ آج اگر میں فرشتے کے لیے تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے انکار تو نہیں کرو گی رابی؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ پہلے کبھی کسی بات سے انکار کیا ہے جو اب کروں گی؟ اس نے نم آواز میں کہتے ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے تھے۔ تم انصر سے نکاح کر لو رابی، میرے لیے نہیں بیٹا، عرش کے لیے، عرش کی بیٹی کے لیے۔ کوئی بھی دوسری لڑکی اسے وہ پیار نہیں دے سکے گی رابی جو تم نے دیا ہے۔ اس نے پہلا لفظ بابا نہیں کہا میری جان، اس نے پہلا لفظ ہی ماما کہا ہے رابی، تمہیں ماں کہا ہے اس نے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ آنسو تھم گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ انصر بھیا سے نکاح؟ جلابیب وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ماما آپ مجھے کچھ سمجھ۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی ہوئی جھٹکے سے ان سے دور ہوئی تھی۔ میرا انتظار کریں گی نا رابیل؟ میں بس آپ سے یہ حق چاہتا ہوں کہ آپ کے آنسو بغیر کسی خوف کے اپنے پوروں سے چن لوں۔ جلابیب کی آواز تھی، ایک آس تھی، ایک امید تھی جس کے سہارے وہ شخص اسے اتنی شدت سے مانگ رہا تھا۔ رابی میری جان ہے، اگر کوئی مجھ سے میری زندگی بھی رابی کی خوشیوں کے بدلے مانگ لے تو میں خوشی خوشی اس کے حوالے کر دوں گی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ عرش کی کھنکتی ہوئی آواز تھی، اس کی عرش جو اسے خود سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ رابی میری جان کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی ہوئی وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ میری بچی ہے جلابیب، اگر میں تمہاری جگہ کسی اور کا نام بھی اس کے سامنے رکھتی اور کہہ دیتی مجھے یہ پسند ہے، میری رابی مجھے انکار نہیں کرتی۔ یہ فاطمہ بیگم کی آواز تھی۔ کتنا مان تھا اس کی ماما کے لہجے میں اس کے لیے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ فرشتے، اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کہا تھا۔ رابی میری بچی کیا ہوا ہے میری جان؟ آنکھیں کھولو رابی۔ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ اشر جلدی آؤ بیٹا۔ انہوں نے اشر کو پکارا تھا۔ وہ جو اسپتال سے ابھی آیا تھا فوراً کمرے میں آیا۔ رابی کیا ہوا ہے ماما اسے؟ اس نے آرام سے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ کیا ہوا رابیل کو ماما؟ ان کی رونے کی آواز پر وہ بھی فرشتے کو لے کر کمرے میں آیا تھا۔ رابیل کو بے ہوش دیکھ کر تشویش سے پوچھا تھا، کیا ہوا ہے انصر؟ مجھے بتاؤ، صبح کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئی ہے اچانک اس طرح؟ رابیل کو انجیکشن دینے کے بعد اس کا رخ اب انصر کی جانب تھا۔ جواباً اس نے مختصر ساری بات اسے بتائی تھی۔ ماما آپ کیوں کر رہی ہیں یہ؟ ماما اس کے لیے تو رابی بھی راضی نہیں ہوگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ فرشتے کے سسکنے کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ سب کو کمرے میں دیکھ کر اس نے حیرت سے فاطمہ بیگم کی جانب دیکھا۔ شام والا سارا منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے جاری ہو گئے تھے۔ رابی کیا ہو گیا ہے گڑیا؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اشر نے نرمی سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کا رخ صوفے پر بیٹھے ہوئے انصر کی جانب تھا جو فرشتے کو گود میں لیے بیٹھا ہوا تھا، جو پورے دن رونے کی وجہ سے بخار میں تپ رہی تھی۔ انصر کے سامنے کھڑی وہ دونوں ہاتھ پھیلائے فرشتے کو لینے کے لیے کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر فرشتے کو اس کی گود میں دیا تھا۔ رابیل کے بغیر ایک دن میں ہی اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھا یہ دیکھ کر۔ فرشتے، آنی کا بچہ کیا ہوا ہے میری جان؟ اس نے اس کا چہرہ چوما تھا جو اس کی گود میں آ کر کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اس کا چہرے پر لگائے تھے۔ اشر نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھو ذرا اسے، سب کو ڈرا کر دونوں اب کیسے خوش ہو رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ فرشتے تو بالکل تنگ نہیں کرتی ہیں نا فرشتے؟ اسے لیے بیڈ پر آ گئی تھی۔ انصر نے ایک نظر مطمئن سی رابیل پر ڈالی تھی، دوسری نظر اس کی گود میں کھلکھلاتی ہوئی اپنی بیٹی پر۔ وہ تو صبح اسے یہ سوچ کر لے کر گیا تھا کہ ایک دو دن اس کے ساتھ گزارے گا تو وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی۔ یہ بات ایک دو دن کی نہیں تھی، وہ تو ایک سیکنڈ بھی اس کے پاس نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اس کی بیٹی رابیل حدید کی عادی ہو گئی تھی، اور عادتیں کب اتنی آسانی سے چھٹتی ہیں۔ یہاں بھی وہ غلطی کر گیا تھا۔ اس کی بیٹی رابیل حدید کی نہیں، اس کی محبت کی عادی ہوئی تھی۔ ابھی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے اشر؟ انہوں نے فرشتے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھتے ہوئے رابیل کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔
ان کے سوال نے ایک مرتبہ پھر سے ماحول کو کافی حد تک بوجھل کر دیا تھا۔ ماما، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ یہ کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا، اشر نے چڑھ کر کہا تھا۔ تو تم مجھے کوئی حل بتا دو اشر۔ انہوں نے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم اسے صرف ایک رات بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے انصر؟ 6-8 گھنٹوں میں دیکھو کیا حالت کر لی ہے اس نے رو رو کر۔ اور رابی، تم رہ لو گی فرشتے کے بغیر یا عرش کی نشانی کو کسی اور کے حوالے کر دو گی تم؟ ماما پلیز، انصر نے ضبط سے کہا تھا۔ آج یہ بات ہو جانے دو انصر، ایک ہی بار آمنے سامنے تم دونوں مجھے اپنے جواب دے دو۔ کسی پر بھی زور زبردستی نہیں ہے۔ فرشتے کو دوسروں کے سہارے رولتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو بے شک میری بات سے انکار کر دو، مگر انہوں نے ایک نظر دونوں پر ڈالی تھی۔ انکار یا اقرار، جو بھی فیصلہ کرو آج یہی کرو۔ رابیل نے تڑپ کر فرشتے کی جانب دیکھا تھا، جس نے اب بھی اپنے ہاتھ سے اس کی ایک انگلی پکڑ رکھی تھی۔ فیصلہ تو ہو ہی گیا تھا، مگر بیان کرنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیچے بمشکل وہاں کھڑا تھا، رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اس نے بے تحاشا سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے فرشتے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پکڑی ہوئی رابیل کی انگلی اس کی نظروں سے منفی نہیں رہ سکی تھی۔ ماما نہیں کریں ایسا پلیز، آپ کے اس فیصلے سے ان سب کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ ایک بار سوچیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ماما، اس نے آنکھیں میچ کر کہا تھا۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ مجھے تو بس میری رابی چاہیے، پھر چاہے تو ساری دنیا لے لو مجھ سے۔ عرش کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مجھے بس فرشتے چاہیے ماما، اس کے لب ہلے۔ اشر نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی تھی وہ؟ انصر، انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، وہ کہتا ہوا کمرے میں رکا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ہی اشر بھی کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انہوں نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ رابیل راضی تھی، انصر نے بھی منع نہیں کیا تھا، ان کے لیے یہی بات بہت تھی۔ تمہیں اگر یہ خیال آئے کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی ماما کو معاف کر دینا رابی۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ نہیں ماما، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ چومے تھے۔ وہ اسے پیار کرتی باہر نکل گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ فرشتے کو سینے سے لگائے خوب روئی تھی۔ میں ہار گئی، تمہاری رابی اپنی محبت ہار گئی عرش، فرض جیت گیا، تم سے محبت جیت گئی، ماما کا مان جیت گیا، جلابیب سے محبت ہار گئی عرش۔ اس وقت اگر فاطمہ بیگم اسے دیکھ لیتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ رابیل حدید نے واقعی ان پر جان دے دی تھی۔ سین چینج۔ نینا لاگے، نینا لاگے، تیری جستجو میری آبرو، تیری گفتگو میری آرزو، تیرا حسن ہے میری بندگی، مجھے بھا گئی تیری سادگی، تیرا عشق ہے میری زندگی، نینا لاگے تم سے لاگے نینا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلی اور لال روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس نے کمرے میں اندھیرا نہیں کیا ہوا تھا۔ امانت علی کی آواز دھیمے سروں میں کمرے کا ماحول اور فسوخ خیزی کر رہی تھی۔ اس کی پینٹنگ سینے پر رکھے وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے اس کا سراپا نظروں کے سامنے آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیلی تھی۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا منظر سامنے آتے ہی ہونٹوں پر مسکان گہری ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا، پھر خود ہی مسکرا اٹھا۔ گانے کے بول اس کی حالت پر بالکل فٹ آ رہے تھے۔ چھونا چاہوں تجھے، چھو نہ پاؤں، ہے یہ کیسی بے قراری، میری سوچوں میں ہے تو، ہے خیالوں میں چڑھی تیری خماری، میرے چار سو تیری روشنی، پہلا بھی تو ہی آخری، تیرا ساتھ ہے میری زندگی، نینا لاگے تم سے لاگے۔ گانے کے بولوں کے ساتھ وہ خود بھی گنگنا رہا تھا۔ موبائل کی بیپ پر آواز تھوڑی اور ہلکی کر کے اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ اشر کی کال تھی۔ ہاں بول میرے یار۔ خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اشر نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ کسی اور کے کچھ بھی بتانے سے پہلے وہ خود ہی جلابیب کو بتا دینا چاہتا تھا۔ تو سویا نہیں ابھی تک؟ اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں یار، ابھی تو قسمت میں صرف انہیں یاد کرنا ہے 5 دن اور انہیں اپنے پاس لے آؤں، پھر سوئے گا تیرا بھائی سکون سے۔ دوسری طرف جلابیب نے شوخی سے کہا تھا۔ جلابیب میری بات سن۔ وہ اسے سب بتاتے چلا گیا تھا۔ فاطمہ بیگم کا اصرار، رابیل اور فرشتے، رابیل کا فیصلہ۔ وہ جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ رابیل، آپ ایسا کیسے؟ وہ بڑبڑایا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ ہیلو جلابیب، تو سن رہا ہے نا؟ جلابیب میری بات سن۔ مگر وہ سن کہاں رہا تھا؟ وہ ایک ٹک دیوار پر لگی پینٹنگز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، دیوار پر ایک انگلی رکھنے کی بھی خالی جگہ نہیں تھی۔
ان 4 سالوں میں اتنی پینٹنگز بنا ڈالی تھی اس نے رابیل کی۔ مجھے اپنے حق میں مانگ لے جلابیب، اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ رابیل، آپ نے میرے ساتھ؟ وہ دونوں ہاتھ سے سر کو تھامے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی پینٹنگز پر بنی آنکھوں کو اس نے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ بڑے دھیرے سے تو، بڑے ہولے سے میرے دل میں سمایا، بس یہی دعا میرے ہونٹوں پہ، تو ہو میرے خدایا، تیرے عشق میں مرتا رہوں، تیری آس میں جیتا رہوں، چپ میں رہوں یا یہ کہوں، نینا لاگے تم سے لاگے، نینا لاگے۔ کمرے میں گانے کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، مگر اس سے بلند آواز اس کی سسکیوں کی تھی۔ سین چینج۔ ماما میں آ جاؤں؟ وہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے روم میں آئی تھی۔ تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی ہے رابی؟ آ جاؤ میری جان۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب آئی تھی، ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اس کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہو پائی تھی، اس نے آنکھیں سختی سے میچ کر کہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والا کر بھی نہ دیکھ لیں۔ اب جب فیصلہ لے ہی لیا تھا تو پچھتاوا کیسا؟ میں آپ سے ایک بات کرنے آئی تھی، اس نے ہنوز لیٹے ہوئے کہا تھا۔ تو کرو نا میرا بچہ، جتنی چاہے باتیں کرو میری جان۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایک بار جلابیب سے ملنا چاہتی ہوں ماما، پھر آپ جب چاہیں نکاح کر دیں۔ اس نے ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے کہا تھا۔ ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بلکہ بھیگ رہی تھیں۔ رابی، میری طرف دیکھو بیٹا، کیا بات ہے؟ تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو نا؟ انہوں نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ اس نکاح سے کون خوش ہے ماما؟ وہ قلب سے مسکرائی تھی۔ فاطمہ بیگم نے نظریں چرائیں تھیں۔ تمہیں بھی یہی لگ رہا ہے رابی کہ میں زیادتی کر رہی ہوں؟ انہوں نے پشت آواز میں کہا تھا۔ نہیں ماما، آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتی ہیں کیا؟ اور یہ جو کچھ بھی سب ہو رہا ہے، یہ اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ میری قسمت میں اللہ پاک نے یہی کچھ لکھا ہے تو مجھے یہی ملے گا۔ انسان کے حق میں کیا اچھا ہے، یہ انسان خود کبھی نہیں جان سکتا ماما۔ اور میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ وہ تو آپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا، تو کچھ برا کرے گا میرے ساتھ، ہے نا؟ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ان کی تائید چاہی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واقعی فخر کے قابل تھی۔ اس کا اللہ پر ایمان ان سب سے کئی زیادہ پختہ تھا۔ آپ خود کو اس سب میں قصوروار نہیں سمجھے ماما۔ اس نے ان کے اثبات میں سر ہلانے پر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ میں لے چلوں گی تمہیں جلابیب کے ساتھ۔ نہیں ماما، میں اکیلی جاؤں گی، آپ سے بس اجازت چاہتی ہوں، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب میں جلابیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے ماما، لیکن اذیت سب سے زیادہ انہیں ہی ملی ہے، اس نے آنکھیں میچ کر کہا۔ قسمت کے فیصلوں میں قصور کسی کا نہیں ہوتا رابی، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ماما، ہر بار قصور قسمت کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، پیچھے وہ کتنے ہی پل اس کی کہی بات کو سوچتی رہی تھی۔ سین چینج۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے خالہ بھی نظر آئی تھیں۔ السلام علیکم خالہ بھی، اس نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اب آپ کیوں آئی ہیں رابیل بیٹی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی تھیں۔ میں جلابیب سے ملنے آئی تھی خالہ، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ عادتاً تلخ نہیں تھیں، پر یہاں بات جلابیب کی تھی تو اب تلخ ہونا تو بہرحال ان کا حق تھا۔ زندہ ہے ابھی وہ بیٹا؟ وہ مزید تلخ ہوئی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ان کی بات پر اس نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں قصوروار ہوں خالہ، مجھے جو چاہیں کہہ لیں، مگر اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ کیا کروں بیٹا، کہتی ہی نہیں ہوں، دل سے مانتی بھی ہوں اسے۔ برسوں بعد اس نے مسکرانا سیکھا تھا۔ سارا دن تصویریں بناتا گنگناتا رہتا تھا، مگر اس کی خوشیوں کی مدت تو بہت ہی مختصر نکلی رابیل۔ جانتی ہو، کل اس کے کمرے سے پوری رات رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ میں پوری رات اس کے کمرے کے باہر اسے پکارتی رہی، مگر کل اس نے اپنی خالہ بی کی آواز نہیں سنی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی تھی۔ صبح گئی تھی میں اس کے کمرے میں، نیچے کارپیٹ پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ جانتی ہو مسلسل کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا دل کیا چیخ چیخ کر کہے۔ ہاں جانتی ہوں، مجھے پکار رہا تھا، مجھے بلا رہا تھا۔ اپنے دل کا گلا گھونٹ کر اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ رابیل، ایسا نہیں کر سکتی، آؤ تمہیں چھوڑ آؤں اس کے کمرے تک، ملنے آئی ہو تو ملتی جاؤ۔
وہ ان کی تقلید میں ان کے پیچھے چلتی گئی تھی۔ خالہ بھی اسے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ وہ ششوہ پنج میں مبتلا اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا ہوا تھا۔ ایک رات نے ہی اسے توڑ دیا تھا۔ جسم بخار سے پھونک رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ جلابیب نے بقور اسے دیکھا تھا۔ بلیک قمیض اور شلوار میں میرون شال اپنے گرد لپیٹے وہ رابیل تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے مزید قریب آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری قسمت میں تو نہیں ہیں آپ، پھر خیالوں میں اس طرح آ کر کیوں تڑپا رہی ہیں پیاری لڑکی؟ رابیل نے بامشکل اپنی سسکی روکی۔ وہ اسے خیال تصور کر رہا تھا۔ جلابیب وہ سسکی تھی۔ جلابیب جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ رابیل آپ یہاں؟ آپ سچ میں ہیں؟ وہ بوکھلا کر اٹھا تھا۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی دفعہ یہاں اس طرح دیکھا ہے کہ آپ سچ میں آئی ہیں تو بھی خیال ہی لگا، وہ شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رابیل نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ بیٹھے نا رابیل، اس نے بیڈ کے سامنے رکھی چیئر پر اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ کچھ نہیں بھی کہتی ہیں نا؟ جب بھی میں سن لیتا ہوں رابیل۔ تو آج تو آپ کہنے آئی ہیں نا؟ آج تو سننا میرا فرض بن گیا ہے۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بمشکل اپنی سسکی روکی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کے سامنے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی، وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ کیا کہنے آئی ہے۔ آپ مجھے یوں ہی سن لینا جلابیب، جو میں کہنے آئی ہوں وہ کہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو روکے نہیں رابیل، انہیں بہہ جانے دیں یہاں میرے پاس، میرے سامنے۔ یقین کریں مجھے اپنا آپ معتبر لگنے لگے گا، اس نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ آپ نے کہا میرے آنسو آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں نہیں روں جلابیب، لیکن میری پوری کوشش کے باوجود بھی میری ذات آپ کی اذیت کا باعث بن رہی ہے۔ وہ بری طرح سے سسکی تھی۔ آپ کی ذات میرے لیے کبھی اذیت کا باعث نہیں بن سکتی پیاری لڑکی۔ آپ سے جدائی تکلیف دہ ضرور ہے، مگر آپ کی ذات میرے لیے اذیت کا باعث نہیں ہے۔ آپ میرے پاس نہ رہیں، جب بھی نہیں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ضبط سے کہا تھا، ساتھ ہی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں ماما سے بہت محبت کرتی ہوں جلابیب، جانتا ہوں۔ وہ کرب سے مسکرایا۔ میرا خدا گواہ ہے، ان 4 سالوں میں کوئی ایسی رات نہیں گئی جس میں نے آپ کو اللہ سے نہیں مانگا ہو جلابیب، مگر اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ صبر کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے جلابیب، اور محبت کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ نے مجھے بتایا ہے، مگر جو محبت میں عرش اور ماما سے کرتی ہوں وہ اس محبت پر حاوی ہے جلابیب۔ وہ محبت ہماری محبت سے بہت مضبوط ہے۔ شاید اسی لیے کہ ہماری محبت اللہ کو پسند نہیں آئی جلابیب۔ غیر محرم کی محبت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کمرے میں اس کی سسکی گونجی تھی۔ میں نے سنا تھا محبت ہمیشہ خراج مانگتی ہے، پر کیا اس خراج میں کسی کی زندگی لے لیتی ہے یہ اب پتہ چلا ہے۔ 2 آنسو چادر میں کہیں جذب ہوئے تھے۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے رابیل، آنٹی سے بھی نہیں، ہر ماں یہی کرے گی۔ مجھے اپنی تقدیر سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ تقدیر سے شکایت مطلب تقدیر لکھنے والے سے شکایت۔ ہاں مگر تکلیف دہ ضرور ہے۔ وہ اس کی آواز میں نمی بآسانی محسوس کر سکتی تھی، مگر یہ جو دل ہے نا یہ نہیں مان رہا ہے، چیخ رہا ہے رابیل، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے مجھے رابیل حدید چاہیے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ رابیل نے اپنی سسکی روکی۔ وہ اس کے سامنے بکھر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر اور رک جائیں رابیل، مجھے محسوس تو کر لینے دیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ رابیل نے اپنی آنسو بھری نظریں اس کی جانب اٹھائی تھیں، اور یہ نظریں اٹھانا ہی جلابیب زوار کو لے ڈوبا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں رابیل کی بھیگی نظروں سے ملی تھیں۔ جانتا ہے اشر، انہوں نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اچھا ہی کیا نہیں دیکھا، کیونکہ جس دن انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھ لیا نا میں ان کے سحر سے آزاد نہیں ہو پاؤں گا پھر کبھی۔ اس کی اپنی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں اس کی لرزتی ہوئی پلکوں سے ہٹائی تھیں۔ جائیں رابیل، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، جائیں پلیز۔ رابیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ حافظ جلابیب۔ رابیل کی آواز کے ساتھ ہی
इस बार इन दोनों की सिसकी कमरे में गूंजी थी। वो रुकी नहीं थी, भागते हुए कमरे से निकलती चली गई थी और फिर गाड़ी के पास आकर रुक गई थी। वो चली गई थी कमरे से भी, इसकी ज़िंदगी से भी, मगर जाते जाते जलाबीब जवार को अपने शहर में कैद कर गई थी। और कैदी तो राबेल हदीद भी थी, इसकी मोहब्बत की कैदी। और कैदी कब भला मुआवजा रिया हुआ करते हैं। तकदीर ने भी इनसे बहुत बड़ा मुआवजा लिया था, इस इश्क का जिसकी ममानियत थी, इस कैद का जिसमें जाने का फ़ैसला इनका अपना था। खुदा आपको हमेशा खुश रखे राबेल। कितना कर्ब था इसकी आवाज़ में। इसने सर गाड़ी की पुश्त से लगाया था तो आंसू इसके बालों में जज्ब हुए थे। मुझे माफ़ कर दे जलाबीब, वो सिसकी थी। वह जिस वक्त घर में दाखिल हुई थी लाउंज खाली था। वह खुदा का शुक्र अदा करती हुई सीधे अपने कमरे में आई थी। चेहरा आंसुओं से तर था। कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई वो इसके साथ ही बैठती चली गई थी। जिस शख्स से मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, वो शख्स मेरे सामने बिखर रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकी अर्श। तुम होती तो मुझे 2 थप्पड़ लगाकर कहती, मोहब्बत करने वालों को कोई ऐसे रुलाता है क्या? देखो ना अर्श, मोहब्बत करने वाले ही तो रोते हैं अर्श, बहुत रोते हैं। वो खुद भी तो बिखर रही थी। मम्मा, इसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी थी जो इसे पुकारती हुई बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। वो सरद से उठी। फरिश्ते, मेरी जान, गिर जाओगी तुम। इसे बेड पर बैठाती हुई वो खुद भी इसके साथ बैठी थी। मम्मा, फरिश्ते ने इसके चेहरे की जानिब हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ मुतवज्जा कराना चाहा था। फिशे जानती है आनी बहुत प्यार करती है फिशे से। इसने इसके ही अंदाज में इसे पुकारा था जो बाआवाज़ खिलखिलाई थी। राबी गुड़िया, अशर की आवाज़ पर इसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए थे। आ जाएं भैया। न चाहते हुए भी इसकी आवाज़ में नमी घुली थी। तुम रोई हो? इसने बगौर इसके चेहरे की जानिब देखा था जो ज़ब्त की कोशिश में सुर्ख हो रहा था। नहीं भैया, मैं नहीं रोई। वो बस रात में नींद पूरी नहीं हुई ना, तो शायद इसीलिए आंखें ऐसी हो गई हैं। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक कह रही हो, ऐसा ही होगा। वो इसके साथ ही बेड पर बैठ गया था। जी। इसकी जानिब से एक लफ्ज़ी जवाब आया था। तुम जलाबीब की तरफ गई थी? इसने आम से लहजे में पूछा था। राबी, तुम सच में ये करना चाह रही हो? वो अभी बेयकीन था। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है राबी, मैंने देखा है। जानती हो, पिछले 4 सालों से इसने एक भी पेंटिंग एग्जीबिशन में नहीं दी। वो सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग बनाता है राबी। इसका कमरा तुम्हारी पेंटिंग से भरा हुआ है। वो शख्स जो पिछले 4 सालों से तुम्हें इतनी शिद्दत से चाह रहा है, तुम कैसे कर सकती हो इसके साथ ऐसा? जब नई मोहब्बतें पुरानी मोहब्बतों के मुकाबले आ जाएं, तो अक्सर हार जाती हैं भैया। ज़ब्त के बावजूद 2 आंसू इसकी हथेली पर गिरे थे जिन्हें इसने हाथ की पुश्त से बेदर्दी से रगड़ डाला था। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देकर कौन सा फ़र्ज़ निभा रही हो तुम? ये जो अपने साथ जुल्म कर रही हो ना, इसका भी हिसाब होगा तुमसे, समझी तुम? तुम्हें क्या लग रहा है जलाबीब को भूलकर अंसर के साथ रह पाओगी तुम? इसने इसे झंझोड़ते हुए कहा था। तो और क्या चाहते हैं आप? खुद को और जलाबीब को अजियत से बचाने के लिए इस मासूम पर जुल्म कर दूं मैं? जानते हैं इसने पहला लफ्ज़ क्या कहा है? मम्मा कहा है इसने। मेरा खुदा गवाह है अशर भैया, मैंने कभी इसे ये लफ्ज़ नहीं सिखाया। इसने आनी नहीं कहा मुझे। इसने बाबा भी नहीं कहा अंसर भैया को। इसने मामा कहा भैया। इसने मुझे कहा ये लफ्ज़। आप जानते हैं, फ़ैसला तो इसी वक्त हो गया था जब इसने ये लफ्ज़ कहा था। जो इतनी देर से ज़ब्त कर रही थी इसके हाथ पे सर रखकर फूट फूट कर रोई थी। इसने शिद्दत से रोते हुए कहा था। आंसू तवातर से इसका चेहरा भिगो रहे थे। राबी मेरा बच्चा, इसने तड़प कर इसे अपने साथ लगाया था। वो पहले ही बिखर रही थी। सहारा मिलने पर और शिद्दत से रोने लगी। बस, अब फैसला ले लिया है तो यूँ तड़प क्यों रही हो? इसने अपने आंसू की नमी साफ़ की थी। कल निकाह है, जानती हो ना? इसने नरमी से इसे खुद से अलग किया था। जी। इसने ज़ब्त से आंखें मींची। इतनी तल्ख हकीकत थी ये। अब जब फैसला ले लिया है तो ख़ुद को मजबूत भी करो राबी। जी भैया। इसने फरिश्ते को खुद से करीब किया था। मजबूरियाँ अक्सर फ़तह हासिल कर लेती हैं, मोहब्बतें हार जाया करती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज़।